السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے، بہت سادہ سوال۔ آپ مجھے چھوڑیں، ہمارے علماء چھوڑیں، اپنے علماء چھوڑیں، قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ جو تو نے میلاد منایا تھا، کیا یہ میلاد تو نے کس کو دیکھ کے منایا؟ کیا صحابہ نے یہ میلاد منایا تھا؟ ایک سوال اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لیتا ہے کہ کیا صحابہ سے یہ چیز ثابت تھی؟ میرا ایک سوال ہے، ایک سادہ سا سوال ہے، اس چیز کے اوپر ضرور غور کرنا۔ میلاد جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک اختلافی ایک موضوع بن چکا ہے۔ ہمارے کچھ سوالات ہیں جو ہم آج تھوڑا کلیئر کریں گے اس ویڈیو میں کہ میلاد عبادت ہے یا عادت؟ پوچھتے ہیں سید اوکاشا زیدی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبعد۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اگر کچھ اصول و ضوابط کو سمجھ لیں، جو علماء نے قواعد بیان کیے ہیں اس کو سمجھ لیں تو یہ ساری بحث ختم ہو جاتی ہے۔ بحث کے لیے کوئی مجال باقی نہیں رہتا اگر کچھ اصول اور کچھ قواعد ہم سمجھ لیں۔ یہ علماء نے اصول و قواعد جو ہے وہ مقرر کیے ہیں۔ یہ بات مقرر ہے علماء کے نزدیک کہ جو بھی چیز نئی دین میں ایجاد کی گئی ہے وہ مردود ہے، اور یہ بھی بات مقرر ہے علماء کے نزدیک کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ بات بھی علماء کے نزدیک مقرر ہے کہ جو عمل صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ عبادت نہیں ہے، اور یہ بات بھی مقرر ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین میں اب کسی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت دین مکمل ہونے کے پر جو ہے نازل ہوئی تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی راستے میں ہی انہی کے ہدی میں ہی بہتر ہے۔ خیر الہدی ہدی کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے جو بہترین نمونہ ہے اور بہترین راستہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، اور اس سے دوسرا راستہ جو ہے وہ بدعات اور گمراہی والا راستہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو فتنے نمودار ہوں گے، اس فتنوں کے دور میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو میرے بعد تم لوگ جو نئی قوم آئے گی یا نئی نسل آئے گی، میرے بعد تم عنقریب بہت سے اختلافات دیکھو گے۔ فعلیکم، تم نے کرنا کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بنواجذ، تو تمہارے اوپر لازمی ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت تم پہ واجب ہے، اس کو اپنے دھاڑوں کے نیچے کسی چیز کو اگر آپ لے لیں اس طرح پکڑ لو، اس سختی کے ساتھ پکڑ لو، اس کو جانے نہ دو۔ اور یہ بھی اختلاف ہی ہے میلاد، یہ اختلاف ہے، اختلاف یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، تو آج کے زمانے میں کتنی شدت ہوگی فتنوں کی اور اختلافات کی۔ تو جب یہ سارے اصول اور قواعد کو اگر ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ میلاد صحابہ کرام نے منایا یا نہیں؟ کیا یہ دین میں اضافہ ہے یا نہیں؟ دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر اضافے کا کیا حکم ہے کہ یہ بدعت ہے یا نہیں؟ تو یہ سارے اصول قواعد اور احادیث، اس طرح کے احادیث کافی زیادہ موجود ہے، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ بدعت کے علاوہ کچھ چیز نہیں ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے، یہ سراسر ایک جھوٹ ہے۔ انسان اپنے اوپر ایک جھوٹ بولتا ہے۔ اگر آپ کسی عامی سے پوچھ لیں جو عالم نہ ہو، جو میلاد میں شریک ہوتا ہے، ہر کسی کے دل میں محبت ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، کوئی انکار نہیں کرتا، بے شک وہ بریلوی مکتب فکر کا ہو، دیوبندی مکتب فکر کا ہو یا اہل حدیث مکتب فکر کا ہو، محبت جذبہ ضرور ہے ان کے اندر، محبت ہے جی، لیکن محبت کو کیسے استعمال کرنا یہ نہیں پتہ۔ محبت بھی انسان کو اسی طرح سے استعمال کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کر رہے ہیں، اس کا محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ ان کی اطاعت کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو محبت کا تقاضا ہے اور محبت کا معیار وہ اطاعت میں ہے، نہ کہ ابتداء میں۔ آپ جو لوگ کرتے ہیں وہ جو لوگ کرتے ہیں یہ ابتداء کرتے ہیں، نہ کہ اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ عادت ہے، یہ سراسر اپنے اوپر ایک انسان اپنے اوپر جھوٹ بول رہا ہے۔ کسی زمانے کو یا کسی مکان کو مختص کر دینا کسی چیز کے لیے وہ عبادت ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں وہ اس وجہ کہ میں نے یہ جشن کیوں مناتا ہوں، آپ کسی سے پوچھ لیں وہ یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے میں قرب حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منا رہا ہوں تاکہ یہ نیک عمل ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے کہ ویسے ہی بس منا رہے ہیں، عادت ہے، کوئی نہیں کہتا۔ جو یہ کہتا ہے کہ یہ عادت ہے یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، یہ اصل میں جو ہے میلاد جو ہے،
چلیں صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے یہ، سلف صالحین سے بھی ثابت نہیں ہے، اور آگے چلتے جائیں. یہ شروع اصل میں جو بنیاد اس کی ڈلی گئی کب ڈلی گئی اور کیوں ڈلی گئی اور کس نے ڈالی؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ نا صحابہ کرام سے جو ہے وہ ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ ائمہ اربعہ سے. یہ شروع ہوئی ہے 7 صدی میں، 7ویں صدی میں، 6ویں صدی کے اختتام پہ یہ شروع ہوئی تھی، جو کہ دولہ فاطمیہ نے شروع کی تھی. اب عبیدیون جو ہے ان کو کہا جاتا ہے. یہ دراصل یہ روافض ہے، اچھا شیعہ ہیں یہ. صحیح. تو انہوں نے اپنی باطل سیاست کو بچانے کے لیے، لوگوں کو اپنی سیاست سے ان کا ذہن ہٹانے کے لیے ایک ایسی چیز ایجاد کر دی کہ لوگوں کا ذہن اس میں مصروف ہو جائے. اب یہاں پہ بڑی ایک خطرناک چیز ہے، اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ کس نے شروع کی تھی، تو یعنی جو تاریخ میں آتا ہے وہ یہ انہوں نے روافض نے شروع کی، شیعوں نے. ان روافض اور شیعوں نے شروع کیے جو ہماری ماں ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دیتے ہیں. یعنی ہم میلاد کی جو یعنی ان کے نزدیک، ہمارے بھائیوں کے نزدیک اس سنت کو، ان کے نزدیک اس سنت کو ہم کس سے لے رہے ہیں؟ فاطمیوں سے، فاطمی روافض سے، شیعوں سے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا نسب وہ کرتے ہیں، اپنا نسب اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ دراصل ہماری ماؤں کے، ہماری امہات کے گستاخ ہیں، ہمارے صحابہ کے گستاخ ہیں. تو ہم یہ سنت ان کے بقول کس سے لے رہے ہیں؟ ان روافض سے. تو سب سے پہلے جو شروع ہوئی ہے، آپ اگر دیکھیں، اگر اپنے بزرگوں سے پوچھیں، 1935 میں تقریباً یہ دن جو ہے یہ یوم وفات کا دن منایا جاتا تھا اللہ کے نبی کا. 12 ربیع الاول کو چھٹی کا دن ہوتا تھا. کس لیے؟ 1935 میں. 1935 میں نے پڑھا تھا، لیکن آپ اگر بزرگوں سے پوچھیں کہ تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے. اگر کسی سے پوچھیں کہ 12 ربیع الاول کو کس چیز پہ منایا جاتا تھا، وہ کہیں گے کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن. آپ پرانے کیلنڈر اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ چیک کریں تو اگر آپ کو مل جائے، اس میں 12 ربیع الاول لکھا ہوگا یوم وفات. جب مولویوں نے دیکھا کہ یوم وفات میں کچھ پیٹ کے لیے کھانے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ملتا، کچھ حلوہ نہیں ملتا، کھیر نہیں ملتی، انہوں نے کہا چلو یار ایک ایسا طریقہ اختیار کریں کہ کچھ پیٹ میں بھی بھر جائے. اب دیکھیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ جو نعت خواں ہیں کتنا پیسہ کما رہے ہیں. طریقہ ایک نکل گیا نا پیسہ کمانے کا. آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. آپ حلوے اور پوڑی کی بات کریں، وہ تو آگے پہنچ گئے، تو پیسے ڈالر میں آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ جو ہے نا اللہ کے نبی کا وفات کا دراصل دن تھا. ان کے وفات سے کچھ ملنا نہیں ہے غم کے، بلکہ الٹا جو ہے کچھ ملے گا ہی نہیں. وفات کے دن میں رونا پڑے گا. اور ایسا چیزہ مال ایسا اختیار کرو کہ بس کچھ حلوے بھی آ جائیں اور کچھ کھاتے پیتے رہیں. تو یہ میلاد سن جو ہے 7ویں 6 ہجری میں جو ہے یہ شروع ہوا. نہ یہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین کسی سے جو ہے ثابت نہیں ہے. اچھا، دوسرا ایک سوال ہے وہ جو گردش کر رہا ہے بہت زیادہ، کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ آپ لوگ محبت نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ آپ میلاد نہیں مناتے. تو پھر اس کے بعد یہ بھی ایک شعر و شاعری میں اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس کے علاوہ باقی سارے خوش ہیں، ابلیس کے علاوہ سارے جشن منا رہے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ایک منٹ، سوال پھر سے پوچھتا ہوں. اچھا، ایک سوال ہے جو بہت گردش کر رہا ہے اور یہ لوگ الزامات بھی لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک شعر بھی پڑھتے ہیں کہ آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ پھر یہ شعر بھی مارتے ہیں بار بار کہ شیطان کے علاوہ سارے خوش ہیں، شیطان کے علاوہ سارے جشن منا رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ محبت کا جو معیار تقاضا ہے وہ اللہ کے نبی کی اتباع سے ہے، اطاعت سے ہے، نہ کہ ابتداء میں. جی. اور جو یہ شعر پڑھتے ہیں کہ ابتداء ہمارے ناظرین کو بتا دیں. اچھا، ابتداء یعنی بدعت. بدعت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی ہم اطاعت کرتے ہیں کہ بدعت اختیار اللہ کے نبی کے دین میں کوئی بدعت لاتے ہیں. تو ہماری محبت آپ لوگوں کے سے زیادہ ہے کیونکہ ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں. دوسری بات جو شعر کی بات رہی ہے تو اس میں بہت چیزیں، 2-3 چیزیں بڑی خطرناک ہے. ایک تو یہ کہ صحابہ کرام نے بھی پھر میلاد نہیں منایا، آپ ان کو بھی پھر ابلیس نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں. تابعین نے بھی میلاد نہیں منایا، آپ ان کو بھی پھر ابلیس کہہ رہے ہیں. سارے جہاں کا کہہ رہے ہیں، سارے جہاں، سارے جہاں میں سارے ہی شامل ہوتے ہیں. سارے جو ہے نا ابلیس ہیں ان کے بقول. اللہ المستعان. دوسری بات یہ کہ ایک یہاں پہ ایک اور بڑی خطرناک چیز ہے کہ ابلیس کافر ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ شعر جو ہے دراصل کہا جاتا ہے، مجھے پتہ یہ کہا جاتا ہم اہل حدیثوں کے لیے ہے. اور کسی کو کہ پر کفر کا فتویٰ اگر وہ کافر نہیں ہے تو فتویٰ لوٹ کر آتا ہے. تو یہ بات انسان جو یہ اشعار کہتا ہے اس کو دھیان رکھنا چاہیے. اگر آپ جس کو یہ ابلیس کہہ رہے ہیں اور ابلیس کافر ہے
اور اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ کافر ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو آپ پہ یہ ایک فتویٰ لوٹ کے آتا ہے حدیث کے مطابق. واضح حدیث تو ہے، یہ اس چیز میں تو ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے اللہ کے نبی سے محبت کی دلیل ہی یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم ان کے دین پہ بدعت، ہم ان کی سنت پہ جا رہے ہیں، ان کے دین میں بدعت نہیں کر رہے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہاں پہ محبت کا تقاضا میں مل گیا. ہمیں کسی کی باتوں سے جو ہے کوئی جو کہتا رہے، جہاں کہتا رہے، ہمیں کسی کی ٹینشن نہیں ہے کسی بات سے. جو ہے صحابہ کرام کے خلاف بھی کہا، صحابہ کرام کے خلاف فتوے لگے تھے، ہمارے خلاف فتوے لگتے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہمیں جو ہے اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنا ہے اور ہمیں پتہ ہے ہمیں کیسے چلنا ہے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میلاد منا رہی ہے اور آپ لوگ نہیں مناتے کیونکہ ان کی اکثریت ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا؟ نہیں، اکثریت جو ہے یہ کثرت کا دعویٰ ہی باطل ہے. اصل میں کثرت کا دعویٰ یعنی حق ہونے پہ باطل ہے. کہ آپ کہیں کہ جو زیادہ لوگ کرتے ہیں وہ حق ہے، یہ بات سراسر غلط ہے. آپ اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں، دینی لحاظ سے بھی، دونوں طرف سے بھی، دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھیں تو اکثر لوگ جو ہے فحاشی کے میدان میں چل رہے ہیں، تو یہ کثرت ہے. اور قلت جو ہے حیا لوگوں میں، حیا لوگ میں قلت ہے. یہ دنیاوی لحاظ سے بھی، ہاں دنیاوی لحاظ سے بھی غلط ہے. دینی لحاظ سے کیسے غلط ہے؟ آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں تو دیکھیں کثرت کے بارے میں، کثرت کی آیات کا اطلاق کہاں پہ ہو رہا ہے اور قلت کی آیات کا اطلاق کہاں پہ ہو رہا ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہاں پہ کثرت کا اطلاق ہوا ہے کس لیے؟ کہ جو مشرک ہیں، اکثر مشرک ہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر آپ اکثریت کی اتباع کریں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے. یہ جو میں نے جو سوال پوچھا تھا نا، اس کا جواب یہی آیت ہے. تو کثرت جو ہے نا، وہ دراصل جو ہے وہ سیدھی جو ہے باطل جو ہے قسم کا معیار، حق کا آپ معیار رکھ دیں، یہ باطل ہے. اچھا قلت کے بارے میں پھر کیا کہا؟ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک فرقہ ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ ابھی یہ نہیں مناتے تو تمہاری کیا؟ مجھے دیکھو ہمارا پورا جہاں بریلوی دیوبندی ہر کوئی منا رہا ہے، پورا عرب پورا عالم منا رہا ہے سوائے سعودیہ کے، تو آپ لوگ تو ہے ہی اتنے کچھ پورا قرآن ارضیہ پہ. تو قلت کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. بہت کے تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. قَلِيلًا مَّا يَشْكُرُونَ. کتنے بار قلت کا لفظ کس چیز پہ اطلاق ہوا ہے؟ شکر کرنے والوں پہ، عبادت کرنے والوں پہ، مومنوں پہ. تو یہ سارے قلت کے الفاظ. اچھا دوسری حدیث اللہ کے نبی کی اگر آپ دیکھ لیں 73 فرقوں والی، 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ ناجی ہے اور 72 فرقے جہنمی ہیں. یہاں پہ بھی کثرت و قلت دیکھ لیں، قلت جاری ہے جنت میں اور کثرت جاری ہے جہنم میں. تو معیار جو ہے حق کا وہ قلت اور کثرت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ معیار حق کا اطاعت اور دلیل کے ساتھ ہے. جی اچھا ایک ویڈیو بہت وائرل ہو گئی ہے شیخ سعید کملی کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخ سعید الکملی ہمارے بڑے محبوب شیخ ہیں، ہمارے اکثر پاکستان میں طلاب جو ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. مغرب کے ایک عالم ہیں، مالکی فقہ سے ان کا تعلق ہے اور بڑے محبوب عالم دین ہیں. ان کی ایک ویڈیو کچھ بھائیوں نے جو ہے وہ ان سے استدلال کر رہے ہیں اور وہ شیخ خود بھی کچھ استدلال کر رہے ہیں جو اللہ عالم استدلال مجھے ٹھیک نہیں لگتا. ایک تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم 12 ربیع الاول کو کیا کر رہے ہیں. یعنی شیخ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اگر سیرت کانفرنس کروا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی سیرت کے دروس لیکچر دے رہے ہیں، ان کے دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے. لیکن یہ استدلال سراسر غلط ہے. اس دن کو آپ نے مخصوص کر دیا نا 12 ربیع الاول کو، سوائے جشن کے طور پہ یا سوائے کانفرنس کے طور پہ مخصوص کر دیا نا، یہ سراسر مخصوص کرنا ہی غلط ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اس دن کو مخصوص نہ کرو، آپ ہمیشہ کرتے رہو، ہمیشہ کرو، پورے سال کرو، پورے سال چھوڑ کے. اس دن کو مخصوص کر دینا اس کے لیے دلیل چاہیے. اس دن کو مخصوص کر آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ بس پورے سال یہاں اس دن یعنی نہ کرو اور پورے سال اس دن کرو، سارے سال کرو، پورے سال کرو، مطلب یہ ہے. لیکن اس دن کو ہم خاص جب کر دیں گے نا، جو ہمارے ہاں سراسر اللہ المستعان اہل حدیثوں میں بھی یہ بیماری داخل ہو چکی ہے کہ وہ اس دن کو کانفرنس کے لیے مخصوص کرتے ہیں اور کانفرنس سے ہونے سیرت الانبیاء، سید الانبیاء، یہ سراسر غلط ہے. آپ گویا کہ ان لوگوں کو جو جشن مناتے ہیں ان کو اور شی دے رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم اور طریقے سے جشن منا رہے ہیں، تم اور طریقے سے جشن منا رہے ہو. تو اس میں کانفرنس خصوصی اس مہینے میں کرنا، اس تاریخ کو کرنا، یہ بھی سراسر غلط ہے. اور بڑے علماء کبار علماء کے اہل حدیثوں کے علماء کی فتاوی موجود ہیں. عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ، شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، ان کے فتاوی موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ غلط ہے. تو بات میں کہہ رہا تھا کہ وہ شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کو اگر ہم محافل اور اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھانے لگ جائیں تو یہ ٹھیک ہے.
کیا آپ نے جو فہم شیخ رحمہ حافظ اللہ نے جو فہم اس حدیث سے لیا ہے، کیا یہ فہم صحابہ نے بھی لیا تھا؟ کیا یہ سلف صالحین کا فہم تھا؟ اگر تھا ٹھیک ہے، دلیل لے کے آؤ۔ ابن باز کا بھی ایک فتویٰ ہے کہ آپ ایسی محفل میں جاؤ نا جب وہ خود روک رہے ہیں، اگر جاتے ہو تو پھر اس کا رد کرو۔ یہ نہیں کہ جا کے آپ بھی دو اشعار کہہ دو ماشاءاللہ۔ ابن باز کا فتویٰ ہے، بلکہ ہمارے کچھ علماء ان محافل میں جا کے رد کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے جو فہم لیا کہ اس دن جو ہے وہ آپ کانفرنس، کیا صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول کو کانفرنس سیرت پہ لیکچر اور دروس دے سکتے تھے یا نہیں؟ دے سکتے تھے، جواب ہے۔ لیکن کیا دیا؟ نہیں دیا۔ مطلب معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک یہ دن عام سا دن تھا۔ صحیح، یہ دن عام سا دن تھا۔ تو ہمیں جو سمجھنا ہے، اپنے دین کو سمجھنا ہے، وہ سلف صالحین رحمہ اللہ کے فہم پہ سمجھنا ہے، نہ کہ اپنا فہم۔ جو بھی ہماری سوچ سلف صالحین کی سوچ سے اور فہم سے ہٹ گئی، وہ گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے۔ صحیح، کیونکہ ہم یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم سلف صالحین رحمہ اللہ سے زیادہ دین کا علم جانتے ہیں، یا ہم سلف صالحین سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ صحیح۔ تو سلف صالحین کا فہم وہی ہمارے لیے، آپ نے جو آیت ہے سورۃ البقرہ میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہماری ہدایت کا معیار ہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ہدایت کے طریقے میں ڈال دیا کہ اس راستے سے ہٹو گے گمراہی ہے۔ ہاں، اگر تم اس راستے پہ ہو تو تمہارا ایمان ٹھیک ہے، تم ہدایت یافتہ ہو۔ تو جو صحابہ کرام نے اس دن اگر نہیں کیا، انہوں نے لیکچر کانفرنس اور دروس اور لیکچر یوں اس دن کو خاص نہیں کیا، تو سمجھ یہ آئی کہ یہ دن عام ہے۔ اس دن کو خاص کسی بھی صورت میں خاص کرنا، سوائے وہ کانفرنسوں کے ساتھ ہو جیسے ہمارے حدیث لوگ کرتے ہیں، یا سوائے وہ جشن کے نام پہ ہو، سوائے وہ کھانے کھلانے کے نام پہ ہو، سب یہ گمراہی ہے، سوائے بدعت کے اور کچھ نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری شیخ جو حافظ اللہ کہتے ہیں کہ استدلال کرتے ہیں کہ فیہ ولدت، یعنی جب صحابی نے سوال کیا کہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو شیخ یہاں پہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ دن خاص ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس لیے اس دن کی کوئی خصوصیت ہے۔ تو یہ خصوصیت سوموار کے دن کی ہے، نہ کہ 12 ربیع الاول کی۔ حدیث میں سوموار کے دن کا ذکر ہے۔ صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ 12 ربیع الاول کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، صحابی نے یہ پوچھا کہ آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ پھر اسی حدیث میں اگر آپ آگے پڑھیں تو فیہ انزل علیہ، وفیہ انزل علیہ، اس دن میرے پہ وحی بھی نازل ہوئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ جس دن وحی نازل، آپ اللہ کے نبی اگر آپ یہ استدلال کرتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ جو جشن میلاد کا اس دلیل ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ وحی جس دن اسی حدیث میں آ گیا کہ میرے پہ وحی بھی اسی دن اتری، پھر آپ وحی والے دن بھی ایک جشن منائیں۔ وحی والے دن بھی آپ کو ایک جشن لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، وحی نازل ہوئی، آپ کو اس دن بھی جشن منانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے سوموار کو روزہ رکھا اور اس میں دو سبب بیان کیے، ایک تو میں پیدا ہوا، دوسرا اس میں مجھ پر اس دن وحی نازل ہوئی۔ تو وحی والے دن جو نازل ہونے والا دن ہے، اس دن بھی ہمیں ایک جشن منانا چاہیے۔ تو یہ فہم بھی غلط ہے۔ اور دوسری ایک اور حدیث ہے ترمذی کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس ٹائم اٹھائے جائے، اس حالت میں اٹھائے جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوموار اور جمعرات کے دن فرشتے بنی آدم کے اعمال کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے چاہت ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو یہ اسباب مختلف احادیث میں موجود ہیں۔ تو اس کو یہ کہہ دینا کہ سوموار کے دن اللہ کے نبی نے روزہ رکھا تھا، تو اس لیے جو ہے یہ جشن منانے کی دلیل ہے۔ صحیح ہے، تو یہ سراسر ایک بات غلط ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کافی یہ کہا جاتا ہے کہ بدعت حسنہ، یہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے۔ بدعت حسنہ اصل ہے کیا؟ ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے بدعت حسنہ، دوسرا یہ بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی جناب منع کدھر کی ہے، ایک بدعت حسنہ کا منع کدھر کی ہے، دوسرا کہ آپ نے صحیح بخاری کی حدیثیں بھی لکھی ہیں، ترمذی کی حدیثیں، تو یہ بھی بدعت ہے۔ حدیثیں جمع کرنا، لکھنا ایک کتاب میں بخاری کی، یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ صحیح بات ہے آپ کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بخاری کے اگر حدیث کو جو لکھا گیا کہ وہ دین کا ایک جز ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ میلاد والے کیا کہتے ہیں یہ عبادت ہے۔ بخاری کا لکھنا، کتاب جمع کرنا، ہم کون کہتا ہے کہ وہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے؟ تو یہ بھی صدرا غلط ہے۔ دوسرا بات کہ منع کدھر ہے؟ اور آپ بدعت حسنہ کی پہلے بات کر رہے تھے، بدعت حسنہ کی تقسیم ہی سراسر غلط ہے۔ آپ نے اگر بدعت حسنہ کی تقسیم کرنی ہے تو پھر آپ ایک نفاق حسن بھی لے آئیں
ایک شرک حسن بھی لے آئیں، ایک کفر حسن بھی لے آئیں، ایک معصیت حسن بھی لے آئیں، تو یہ تقسیم کیسی ہے؟ ان کل بدعت ضلال، اللہ کے نبی سے پیارا فرمان کسی کا ہی نہیں ہے. تو بات بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ جائے گی. پہلے یعنی آپ نے کہا وفات مناتے تھے، ابھی میلاد مناتے ہیں، ابھی وہ گھوڑے ڈانس کرنے لگے، ابھی وہ پھر وہ یعنی بڑھتے بڑھتے اور بڑھتے جا رہے ہیں. تو بدعت حسنہ تقسیم سراسر غلط ہے. کل بدعت ضلالہ، تمام بدعت. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ بدعت حسنہ جو ہے تھوڑی سی بہتر ہے بدعت سیئہ سے؟ کوئی ہے حدیث کے الفاظ؟ نہیں. کلو کس کا لفظ کے عموم پہ آتا ہے. جو عربی کے جانتے ہیں اس سے پوچھیں کہ کلو کا کیا کہاں پہ اطلاق ہوتا ہے؟ عموم کا لفظ ہے. تمام بدعات گمراہی ہیں. یہاں پہ بدعت حسنہ اور سیئہ کی تفریق کہاں سے آئی؟ تقسیم کہاں سے آئی؟ جو دوسرا آپ نے سوال کیا کہ جو ہے وہ منع کہاں پہ ہے. دیکھیں عید کی نماز جو ہے اس میں کتنی تاکید ہے عورتوں کو، جو یہاں تک کہ اگر وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ سکیں، پھر بھی اللہ کے نبی نے تاکید کیا کہ عورتیں اس نماز گاہ میں شریک ہوں، نماز نہ پڑھیں، شریک ہوں. کسی عورت کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، وہ اپنی سہیلی سے دوپٹہ لے کے شریک ہو. نماز بندے، بچے، بوڑھے، تمام لوگوں کو تاکید ہے کہ عید کی نماز میں شرکت کریں. ٹھیک ہے، کتنی تاکید والی نماز ہے. جمعے کی نماز میں اللہ کے نبی نے عورتوں کو نہیں کہا گھر میں پڑھ سکتی ہیں. اتنی جو ہے صراحت نہیں ہے جتنی عید کی نماز میں آئی. اچھا، اب کوئی کہنے والا کہے کہ عید کی نماز میں اتنی تاکید ہے، اتنی فضیلت ہے، تو کیوں ہم عید کی نماز سے پہلے اذان بھی رکھ دیں، ایک تکبیر بھی رکھ دیں؟ منع کیا ہے. جواب مولوی صاحب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی منع نہیں کیا نا بھائی جان، رکھ دو، ایک اذان رکھ دو، ایک تکبیر رکھ دو. اتنی پیاری عید کی نماز ہے، اتنی تاکید ہے. ویڈیو آئی ہوئی ہے، اس میں 9 بجے اذان ہے اور 9:30 بجے جماعت ہے. عید میلاد یہ بدعت دیکھیں، بدعت بھانج نہیں ہوتی ہے. بدعت ہر سال اپنا بچہ پیدا کرتی رہتی ہے. آپ نے پرانے زمانے میں دیکھا کہ بدعت جب نئی شروع ہوئی تھی، یہ جشن ٹھیک تھا، پھر تھوڑا بڑھتا گیا. آج یہ پہلی مرتبہ میں اس سال سن رہا ہوں کہ وہ نماز بھی قائم ہو گئی ہے. نماز بھی قائم ہو گئی. تو بدعت کا انجام دیکھیں بہت خطرناک ہے. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. بدعت کا انجام بہت خطرناک ہے. جو بدعت پہ لاگو رہتا ہے اور بدعت پہ قائم رہتا ہے، اس کا انجام بڑا ہی خطرناک ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جو سن دارمی میں ایک واقعہ معروف ہے، کافی لوگ جانتے بھی ہوں گے. جب وہ کوفہ کی مسجد میں لوگوں نے حلقات، دائرے بنا کے ایک امیر جو مقرر کیا تھا، وہ 100 کنکریاں رکھ کے ایک امیر کہتا تھا سبحوا 100 مرہ، حلقات بنے سبحوا 100 مرہ، کنکریوں پہ 100 مرتبہ تسبیح کا ہو، اللہ اکبر کا ہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ. ذکر جو ہے اللہ کے نبی سے ثابت ہے، لیکن یہ کیفیت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. ہاں، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. عبداللہ بن مسعود کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے آ کے منع کیا، انہوں نے ان کی بات نہ سنی. لوگوں نے وہ کہنے لگے کہ ما اردنا الا الخیر، ہم تو بہتری چاہتے ہیں تو اور کچھ نہیں چاہتے. ظاہری عمل بہتر ہے، ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ کیفیت، یہ طریقہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. بندہ کہہ دینا عبداللہ بن مسعود کہ منع کدھر ہے، تو یہ طریقہ نہیں بتایا. عبداللہ بن مسعود نے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، تم اس گمراہی میں پھنس گئے ہو، اس بدعت میں آ گئے ہو، تو وہ نہ مانے. اب اس حدیث کا راوی، اب یہاں پہ میں بات کرنے کا مقصد یہ کہ بدعت کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے. اس حدیث کا راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ جو عبداللہ بن مسعود جن لوگوں کو منع کر رہے تھے اور وہ منع نہیں ہو رہے تھے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا جنگ صفین میں کہ وہ صحابہ کرام پہ تیر برسا رہے تھے. یہی لوگ، یہ بدعت کا انجام ہے. تو یہ بدعت بڑی ہی خطرناک چیز ہے. تو یہ انسان کو جو ہے سوچ سمجھ کے کام لینا چاہیے. تو اگر یہ دیکھیں، اگر یہ میلاد جو ہے اچھا عمل ہوتا، صحابہ کرام نے کیا ہوتا، یا اس دن کی جشن کے طور پہ ایک اہمیت ہوتی، تو مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی کی ولادت میں اختلاف کیوں ہے کہ آپ کی ولادت کس دن ہوئی ہے. صحیح. اگر یہ دن بڑا ہی اہمیت کا اور جشن منانے کا دن ہوتا، جشن منانے کی اہمیت کا دن تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے نبی کی ولادت سے اور بڑی، اس دن سے بڑا دن اور کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا وہ جشن، وہ دن جشن کے طور پہ منایا گیا؟ اگر منایا جاتا، صحابہ کرام اس دن کو جشن کے طور میں مناتے، تو اس دن میں اختلاف پڑتا ہی نہ، کیونکہ وہ بار بار ہر سال یہ جشن کا دن منایا جاتا تھا. اس دن میں 4 اقوال ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں، کوئی 8، کوئی 9، کوئی 12. ان کے جو ہے وہ امام کے نزدیک بھی، احمد رضا خان کے نزدیک بھی جو ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں ہے، ان کے ہاں بھی اختلاف ہے. اگر تو اللہ کے نبی کے دن جشن، ولادت کے دن جشن منایا جاتا تو کبھی بھی اللہ کے نبی کی ولادت کے دن میں اختلاف نہ ہوتا. وہ ایک ہی ڈیٹ ہوتی، ایک ہی ڈیٹ ہوتی ہے. اب اللہ کے نبی کی وفات مقرر ہے 12، اس میں کوئی اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات کا دن ہے. صحیح ہے. تو اس چیزوں کو اگر ہم سوچیں سمجھیں، صحیح دل کے ساتھ، صحیح تعصبانہ نظر سے نہ دیکھیں، تو اس چیز کو ہمیں بالکل واضح طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ اس عمل پہ صحابہ کرام کا عمل نہیں تھا. اور جس عمل پر صحابہ کرام جو عمل نہیں کر رہے، وہ کبھی خیر ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. جی حضرت،
حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ عبادت وہی کرو جو صحابہ کرام نے کی ہے، اور جو عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی ہے اس کو نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ایک صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور بار بار فرمایا کرتے تھے اس کے اوپر کہ وہی عبادت کرو جو ثابت ہے حضور صحابہ کرام سے، کیونکہ ان لوگوں نے دین کو بہت اچھی طرح سمجھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔